قیامت کے دن ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے حوالے سے 21 رمضان المبارک کا یہ پروگرام ہے۔ 19 رمضان المبارک سے ہونے والا یہ سفر جس کے اوپر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوپر حملہ، امیر المومنین کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان کی 21 رمضان المبارک کو شہادت، محترمہ فرحانہ گلزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ معروف اسکالر بھی ہیں مذہبی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جامعہ فاطمین کی پرنسپل بھی ہیں۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ کیسے دیکھتی ہیں حضرت علی کی زندگی کے حوالے سے؟ ہمارے پاس میں کہہ رہا ہوں، اگر جسے نبی پاک نے یہ کہہ دیا کہ میں اگر علم کا شہر ہوں، حضرت علی اس کے باپ ہیں، تو باپ سے گزرنے والا شخص کو کبھی بھی اس علم کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، اتنا وسیع ہے۔ لیکن اگر ہم آج کے دور کے اندر دیکھیں، ہم جہاں موجود ہیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے تمام اہل و عیال، تو ہمیں حضرت علی اور خاص طور پر پنجتن پاک کے گھرانے سے کیا سبق ملتا ہے جسے ہمیں آج عام کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے جس کی بہت زیادہ فضائل ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کو جب اللہ کے نبی نے بیان کیا تو بیان کر رہے تھے، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب نے سوال کیا کہ اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرمات سے پرہیز کرے، یعنی حرام کاموں سے انسان جو ہے وہ پرہیز کرے۔ اور اس کے بعد خود اللہ کے رسول جو ہے وہ گریہ کرنا شروع کر دیا، تو رسول خدا مولا کائنات نے پوچھا کہ آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا یا علی، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں آپ کی شہادت ہوگی، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ مبارک مہینہ، رحمتوں کا مہینہ جہاں پہ ہے، وہاں پہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شہادت کا مہینہ بھی ہے۔ 19 ماہ مبارک رمضان کی ضربت ہے اور 21 کو شہادت ہے۔ آپ نے سوال یہ کیا کہ مولا کائنات کی زندگی اور مولا کائنات کا جو فضائل ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مولا کائنات کی ہستی جو ہے وہ کائنات کی وہ واحد ہستی ہے، یا اگر یوں کہوں تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ پروردگار نے اپنے مظہر کاملہ کے 2 شاہکار جو کائنات میں بھیجے، ایک خود محمد مصطفیٰ ہیں اور دوسرے علی مرتضیٰ ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، تو ان کے فضائل کا تو ایک بحر بے کراں سمندر ہے، لیکن ہر انسان کو اس کے اندر غوطہ لگانا چاہیے اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی معرفت کے لیے، تو انسان کو بہت اشد ضرورت ہے۔ تو ہر انسان فضائل سے محبت کرتا ہے اور رذائل سے نفرت کرتا ہے، تو مولا کائنات کے وہ تمام فضائل جس سے انسان محبت کرتا ہے، علم ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، جتنے بھی فضائل کا آپ تذکرہ کرتے جائیں گے، وہ مولا کائنات کی ذات اقدس میں بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور ہر انسان کو جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس فضائل اپنے اندر پیدا کرے، تو یقیناً اس کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ اس کے سامنے ہونا چاہیے، تو وہ مولا کائنات کی ہی ذات ہے۔ اور مولا کائنات کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی طہارت کی صنعت خود قرآن مجید دے رہا ہے، ان کی سخاوت کی صنعت خود سورہ دہر کہہ رہی ہے، اور مولا کائنات وہ ہیں کہ جو علم کا سمندر ہیں، علم احمد کا اندازہ لگا سکتے ہیں علی، علم کا شہر ہے محمد تو اس کا دروازہ علی۔ تو انسان جو عالم ہے، وہ دنیا کا عالم ترین انسان جو ہے وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ تو یقیناً جو انسان علم رکھتا ہے وہ خوبیوں کا مرقع ہوتا ہے۔ مولا کائنات کی بہت سی صفات جس میں سے نمایاں صفت جو ہے وہ خود علم کی ہے، علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یقیناً اللہ کے نبی نے جو بات کی اور جو حدیث بھی بیان کی ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، تو خود کو علم کا شہر کہا اور علی اس کا دروازہ کہا۔ تو شہر اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں ہر چیز ملتی ہے، تو یہاں پہ جو علم کا شہر کہا ہے اللہ کے نبی نے، وہ اپنے سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتے، وما ینطق عن الہوی، وہ خداوند عالم کی مرضی سے، خداوند عالم کے حکم سے، خدا کی وحی سے ہی کلام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو علم کا شہر کہا، یعنی یہاں ہر شے ملتی ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ آپ کو حکمت چاہیے، آپ کو علم چاہیے، آپ کو سخاوت کا نمونہ چاہیے، تو وہ اس کا جو دروازہ ہے اس کو داخل ہونے کے لیے مولا کائنات کے دروازے پہ آپ کو
جھکنا پڑے گا. تو مولا کائنات کی فضائل میں سے بہت سی فضیلیں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جسے مسلمان اگر اپناتے تو آج ہم اس طرف ضلالت کا شکار نہ ہوتے. میں قطع کلامی چاہوں گا جس میں اگر ہم چاہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمانداری سے جو ان کے پاس امانتیں رکھائی جاتی, جب وہ تقسیم کرنے کا وقت آتا تو حضرت علی کو کہتے میرے بستر کے اوپر لیٹ جاؤ تاکہ لوگ آئیں تو ان کو لوٹا دینا. یقین اور نبی پاک کی محبت کا عالم یہ ہے جو ہمیں آج دنیا میں اپنانے کی بہت ضرورت ہے. اگر ہم دین اسلام کے پیروکار بنتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نبی پاک نے کس حد تک انہیں مقام دیا, انہوں نے ایمانداری کیسے نبھائی. ہمیں بھی آج اپنے بازاروں میں, گلیوں میں, خاص طور پہ کاروباروں میں ان چیزوں کو اپنانا ہوگا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی نے کہا وہ حق ہے, وہ سچ ہے. بالکل. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ علی جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے, قرآن جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے. اور سب سے پہلے جب دعوت ذوالعشیرہ میں اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ دار و اقربا کو سب کو بلاتے اور وہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے کہ جو میری تصدیق کرتا ہے, تو سب سے پہلے کھڑے ہو کر کہنے والے, تصدیق کرنے والے مولا کائنات علی بن ابی طالب ہے. اور سر جگہ پہ محافظ رسول مولا کائنات ہیں. آخری اگر خطبہ دیکھ لیں اور وہاں پہ اگر دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر مولا کائنات کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا, تو وہ علی ابن ابی طالب ہی ہیں. اور ہر جنگ پہ اگر وہ اپنا علم پکڑاتے ہیں تو وہ مولا کائنات ہیں. اگر سب کے صحابہ کے دروازوں کو بند کر دیا اور ایک دروازہ جو بند نہیں ہوا وہ مولا کائنات کا ہے. مولا کائنات وہ واحد پاک و پاکیزہ ہستی تھی کہ ان کا دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہوا. اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کی تصدیق کرنے والے, اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے, اللہ کے نبی کی پشت پناہی کرنے والے, ہر جگہ مبلغ اسلام ہے علی, محافظ دین ہے علی, اور ممبر سنونی کے وارث ہے علی, علم نبی کے وارث ہے علی, اور نفس رسول ہے علی, زوج بطول ہے علی, اوصیاء کے سردار ہیں علی. علی کی تو کیا شان ہے. اور کاش دنیا اس باب علم کو سمجھتی اور ان کی فضائل کو سمجھتی تو آج دنیا کہاں ہوتی. ان کے علم کا استفادہ کرتی, ان کی حکمت سے استفادہ کرتی, ان کی شجاعت کو دیکھتی, ان کی سخاوت کو دیکھتی. اور خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیں. خود رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ یا علی میرا نور اور آپ کا نور, ہم ایک واحد نور سے پیدا ہوئے ہیں, ایک نور سے, ایک شجرے سے. جسموں کا جسمی, تمہارا جسم میرا جسم ہے, تمہاری روح میری روح ہے. اس سے آگے کیا ہو شان علی ابن ابی طالب کی. سبحان اللہ. کیونکہ محترمہ آپ نے جو باتیں کی, میں نے پروگرام میں پہلے کہا تھا اگر یہ شان بیان کرنے لگے تو مجھے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے ان گنت پروگرام بھی کرنے پڑے تو یہ شان بیان نہیں کی جا سکتی. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے موقع پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے جیسے محترمہ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت